لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا بیمار علم جب ہوگی شب غم کی سحر کیسا لگے گا جب ہوگی شب غم کی سحر کیسا لگے گا مکتا ہے اور قابل غور ہے پلکوں پہ سجا لوں میں اگر خاک مدینہ آقا میرا دامان نظر کیسا لگے گا آقا میرا دامان نظر کیسا لگے گا سجدے تیرے در پہ ہو تو سر کیسا لگے گا ماشاءاللہ لوٹ کے آؤں گا جس روز میں طیبہ کے سفر سے میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا اور اسی مصرے کے پیش نظر میں اپنی اور محفل میں موجود تمام غلاموں کی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ کل ہی ہمارے محسن قبلہ پیر مظہر فرید شاہ صاحب طیبہ کے سفر سے واپس آئے ہیں میں اپنی جانب سے اور تمام محفل میں بیٹھے ہوئے دوستوں کی جانب سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے بانیان محفل کی جانب سے اور حاضر ہوئے تمام غلاموں کی جانب سے قبلہ پیر مظہر فرید شاہ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی آمد سے قبل نعرہ تقریباً یقیناً زوردار ہونا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید تاجدار ختم نبوت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري دينوي فلا أول له ولا آخر له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا غوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا مطلوبنا ومقصودنا ومصحوبنا ملجانا ومأوانا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا سیدی یا نعمت اللہ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء حبیب کبریاء شہ ہر دو سرا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ آپ کی میری ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ سالانہ قرآن کانفرنس جو آپ کے علاقے کی پہچان بھی ہے اس مقدس مطہر محفل میں حاضر ہونا اور پھر پوری توجہ کے ساتھ ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کو سننا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اللہ رب العزت کا ہم پر یہ کرم ہے یقیناً اس مقدس محفل میں جو موضوع منتخب کیا گیا وہ موضوع آسان موضوع نہیں یقیناً یہ موضوع وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کائنات کے اندر موجود سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے یہ کائنات وسیع کتنی جو اللہ رب العزت نے عالم مکان اور لا مکان کی ترتیب سے جس کا تعین کر دیا اور یہ کائنات جو ہمارے احاطہ عقل و دانش و فہم و فراست سے کہیں ماورا ہے جس کے اندر بے شمار سربستہ راز ہیں انہی سربستہ رازوں میں سے ایک راز یہ روح ہے تمام انبیاء نے اس روح کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا کوئی بھی شخص اگر روح کو سمجھنا چاہتا ہے براہ راست اس کا روح کو جاننا سمجھنا پرکھنا یہ ناممکنات میں سے تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہو
کہ روح اصل میں ہے کیا. یہ سائنس، اس دور کی جدید ترین سائنس، یہ روح کو سمجھنے سے آ رہی ہے. یہ غیوب میں سے ایک غائب ہے جسے جانا نہیں جاتا، جس پر تمام انبیاء اور رسول نے باقاعدہ پردہ رکھا ہے. تو پھر آج اس موضوع پر ہم کیسے چل پائیں گے؟ اصل معاملہ یہ ہے، روح کو سمجھنے کے لیے کچھ پہلے اشارے موجود ہیں. ہم ان اشاروں کو سمجھیں گے. اگر وہ اشارات ہم جان پائے، ہمیں احساس ہو جائے گا کہ روح کی قوت کیا ہے. پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ کرامات ہوتی کیسے ہیں. پھر سمجھ آئے گی کہ اگر مدینہ کے منبر پر بیٹھ کر کوئی شخص یا ساریۃ الجبل کہے تو 1000 میل کی دوری پر حضرت ساریہ عمر فاروق کی آواز کیسے سن لیتے ہیں. اگر ہم روح کے پرت سمجھ پائے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ نیاز ساگر جھیل سے پانی کا 1 لوٹا لیا جائے تو نیاز ساگر جھیل کا سارا پانی اسی جھیل کی تہ میں کیسے پوشیدہ ہوتا ہے. اور آج اسی موضوع کو سمجھنے، پرکھنے اور جاننے کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. میری کوشش ہوگی کہ یہ ثقیل اور مشکل موضوع آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. آغاز یوں کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو قریش کے لوگوں نے سر جوڑ دیے کہ بھئی اب عبداللہ کے بیٹے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اعلان نبوت کر دیا. اس سے پہلے ہم اپنی امانتیں اس کے پاس رکھا کرتے تھے. ہم اسے امین کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. اس نے ساری زندگی جوانی ہمارے درمیان گزاری، کبھی اس کی لرزش یا لغزش کوئی دکھائی نہیں دی. وہ بات کرتا ہے تو سچ کرتا ہے. مگر اس وقت ہم اسے اگر نبی مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیادت تو پہلے بنو ہاشم کے پاس ہے. اگر نبی مان لیا تو پھر قیادت بھی بنو ہاشم کے پاس جائے گی. کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ ہم اس کی نبوت کا انکار کر پائیں. سر جوڑنے کے بعد خیال آیا کہ بھئی یہودی علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ بڑی پرتیں کھول لیتے ہیں. اہل قریش یہودی علماء کے پاس گئے کہ ہمیں تم کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس طریقے پر چلتے ہوئے ہم جائیں اور محمد کی نبوت کا انکار کر دیں. یہودی علماء جو تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے ذکر کیا جاؤ اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے 3 سوال پوچھو. اگر 3 سوالوں کے جواب نہ دے تو اس کا مطلب کہ وہ نبی نہیں. اور اگر 3 سوالوں کے جواب کھول کھول کر دے تو پھر بھی مان لینا کہ وہ نبی نہیں ہے. ہاں، اگر 3 میں سے 2 سوالوں کے جواب دے اور تیسرے کا جواب چھپا لے تو پھر سمجھنا کہ وہ سچا نبی ہے. اب یہ 3 سوال لے کر یہ قریشی پہنچے حضور کی بارگاہ میں. بھئی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمیں 3 سوالوں کے جواب دیں. ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے. حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ دقیانوس بادشاہ کے دور میں آئے تھے، مسیح کے بعد ہے. 300 سال شمسی سال یہ سوئے رہے تھے، 309 قمری سال یہ سوئے رہے. پوری تفصیل اور واقعہ بیان کر دیا. دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کون ہے. حضور علیہ السلام نے ذوالقرنین بادشاہ کی ساری ہسٹری، ساری تاریخ کھول کھول کر بیان کر دی.
اب تیسرا سوال تھا اور کہا ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ روح کیا ہے؟ یہ وہ روح جو بدن میں ہو تو حیات، بدن سے نکل جائے تو موت۔ یہاں پر وہ آیا مبارکہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے محبوب، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، روح کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ انہیں فقط یہ فرما دیں کہ یہ تو اللہ کا امر ہے۔ ظاہر بھی افراد کے لیے اتنا کہہ دینا یہ کافی تھا کہ بھئی یہ اللہ کا امر ہے، دروازے بند۔ اب جو صوفیاء ہیں، جو تجسس رکھتے ہیں اور جو جاننا چاہتے تھے کہ بھی روح ہے کیا، امر ربی کہہ کر اس دروازے کو تو بند کر دیا، روح کو نہیں جان پائیں گے۔ مگر جب کوئی شخص امر ربی کے دروازے کو کھول لے کہ اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کے امر کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ملاقات درمیان میں روح سے ہو جائے گی۔ یہ وہی روح ہے نا جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ بھئی روح بے چین ہے، آج روح بڑی خوش ہے، یار اس کی روح بڑی درویش ہے، یار یہ تو یوں لگتا ہے جیسے روح سے دیکھتا ہے۔ ہم یہ باتیں سنتے بھی ہیں، مگر آج اسی روح کی سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ضرورت ہے کہ امر ربی کو سمجھ لیں۔ علماء یہاں پر موجود ہیں اور صاحب فہم صاحب علم موجود ہیں، اور یہ دلچسپ صورتحال ہوا کرتی ہے کہ اتنا ثقیل موضوع عوام الناس کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں بیان کر دیا جائے۔ بھی امر ربی کیا ہے؟ اگر ہم نے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے امر ربی کو سمجھ لیا تو ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے، پرت کھلیں گے، ہم پگڈنڈیوں سے نکل کر بڑی شاہراہوں پر آ جائیں گے۔ تو چلیں ذرا رب سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہاں پر امر ربی کہہ کر روح پر پردہ ڈال دیا، اب تو ہی بتا کہ امر ربی ہے کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اے لوگو، تم امر ربی کو سمجھنا چاہتے ہو، بھئی اللہ کا ارادہ ہے، اور میرا اللہ جب کسی شے کا ارادہ فرمائے تو اللہ رب العزت کو لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی ماہ و سال کی ترتیب نہیں چاہیے، اسے کوئی نقشہ نویسی نہیں چاہیے، وہ تو کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کن فرمانا یہ ہے وہ امر، اور اسی امر کو روح کہا گیا۔ اور اب ذرا کائنات کی تشکیل کی طرف آئے نا، یہ جو کائنات وجود میں ہے یہ کیسے بن گئی؟ اللہ نے اسے بنانے کے لیے جب کن فرمایا نا تو دو چیزیں فوری طور پر وجود میں آئی۔ ایک روح اپنی کامل حالت میں وہ وجود پا گئی، چونکہ امر ہے، حکم ہو گیا، یہی تو روح ہے۔ اور دوسرا وجود کا پہلا جوہر جس نے ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے پورا وجود بن جانا تھا۔ اور یہ کائنات جو 6 دنوں میں وجود میں آئی، بھئی رب چاہتا تو جس طرح آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، 8 سے لاکھوں سال پہلے رب کن فرماتا تو کائنات یہیں سے شروع ہو جاتی، بڑا آسان تھا۔ مگر اللہ رب العزت نے کائنات کی تشکیل میں ارتقاء کو رکھا، درجہ بدرجہ بڑھوتری، جوہر پہلا وجود میں آیا۔ اور یہ جو 6 دنوں میں پوری کائنات بنی، بھی کون سے 6 دن؟ بھئی اس وقت سورج تو تھا نہیں، زمین تو تھی نہیں، کیسے تعین کریں گے دن کون سے تھے؟ کوئی تو بندہ سمجھے نا۔ جو رب فرماتا ہے کہ بھی 6 دنوں میں کائنات وجود میں آئی، جب سورج ہی نہ تھا،
زمین ہی وجود میں نہ تھی تو ہم دنوں کا تعین کیسے کریں گے؟ تو کیوں نہ ذرا ہم رب سے ہی پوچھ لیتے ہیں، یا اللہ تو ہی بتا دے یہ کون سے دن ہیں؟ تو کیسے معلوم ہو بھی؟ ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 دن زمینی دن نہیں تھے، آفاقی ایام تھے۔ تو کائنات کو وجود میں آتے ہوئے 3 لاکھ سال لگے ہیں۔ 3 لاکھ سال کی ضرورت نہ تھی، رب صرف کن فرماتا جوہر فوراً وجود میں آتا، مگر ارتقاء کے مراحل ہیں۔ جب اشیاء وجود میں آئی تو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ہم عالم دنیا میں زمین پر رہتے ہوئے اس میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ پہلے اس پر بات کر لیں تو کیا اللہ نے جب کن فرمایا روح تو وجود میں آ گئی، تو کیا جو وجود ہمیں دکھائی دیتا ہے کیا اس کے اندر پھر روح ہے؟ ہر وجود کے اندر روح کا ہونا ضروری تھا، اسی اصول پر چل رہے ہیں۔ تو کیا پتھروں کے اندر ارواح موجود ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا جی ہاں، جو بھی چیز کلمہ کن سے وجود میں آئی وہ روح سے خالی نہیں۔ ایک نئی فکر دے رہا، جو کلمہ کن سے وجود میں آیا وہ روح سے خالی نہیں۔ تو اگلا سوال علماء بیٹھیں یہ کہہ سکتے ہیں بھی روح کا اصول تو یہ ہے کہ بدن میں ہو تو حیات، بدن سے نکلے تو موت۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہر پہاڑ کے اندر، جمادات کے اندر روح موجود ہے تو پھر ان کی حیات کیا ہے؟ اگر حیات ہے تو پھر ان کی موت کیا ہوگی؟ یہ یاد رکھیں کہ ہر مخلوق کی حیات الگ ہے، موت الگ ہے۔ جمادات کا مجتمع ہونا، وزن میں ہونا، یہ ان کا وجود میں ہونا اور اجتماع میں ہونا، وزن میں ہونا، یہ ان کی حیات ہے۔ اگر روح کو ان سے کھینچ لیا جائے نہ یہ وزن رکھ پائیں گے، نہ یہ وجود برقرار رکھ پائیں گے۔ وَتَّكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بھی قیامت کا وہ منظر یاد نہیں؟ رب فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، نہ ان کا وجود ہوگا نہ ان کا وزن ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان سے روح کو کھینچ لیا جائے گا۔ جب تک کوئی چیز وجود میں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر روح وجودی ہے۔ مثال نہ دے دوں ایک تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے، آسانی سے سمجھ آئے۔ احد پہاڑ ہے، حضور علیہ السلام شیخین کے ساتھ گئے ہیں۔ حضور کے قدم مبارک احد پہاڑ کے سینے پر لگے تو حدیث ملتی ہے کہ احد جھومنے لگا۔ بھئی یہ احد کیسے جھومنے لگا؟ ظاہری پتھر، احد پہاڑ، بھئی در حقیقت یہ پہاڑ نہیں، اس پہاڑ کے اندر روح وجودی موجود ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ میرے سینے پر مصطفیٰ کے قدم آ گئے۔ جب عشق میں وہ جھومی تو پورا پہاڑ جھومنے لگا۔ ذرا ایک اور منظر ذہن میں لائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جمادات کے اندر ارواح موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس عمرو ابن حشام آیا۔ بہت سے لوگ عمرو ابن حشام کو شاید نہ جانتے ہوں۔ حضور نے ایک مرتبہ اسے ابو جہل کہا تھا، جسے پورا عرب ابو الحکم کہتا تھا۔ حضور نے ایک مرتبہ ابو جہل کہا تو وہی عمرو ابن حشام جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا ابو جہل ہو گیا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس کا سینہ تنا ہوا ہے، مٹھی بند ہے، بند مٹھی کمر کے پیچھے ہے۔ آ کر کہتا ہے کہ اچھا اے محمد تو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا،
اگر تو نبی ہے، اگر تو نبی ہے تو بتا میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ مٹھی بھی بند، اور یہ بند مٹھی بھی کمر کے پیچھے، تاکہ دکھائی نہ دے۔ بھی اتنی بات تو ابو جہل بھی جانتا ہے نا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے دے۔ اسی لیے تو ہاتھ بند کر کے، مٹھی بند کر کے، ہاتھ کمر پہ رکھ کے پھر مصطفیٰ کے پاس آیا تھا۔ غیب وہی تو ہے نا جو دکھائی نہ دے۔ جب حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا تو حضور مسکرا کر فقط اتنا جملہ فرماتے ہیں، میں بتاؤں یا وہ خود بولے جو تیری مٹھی میں ہے؟ اتنا کہا، ابھی یہ جملہ ادا کیا ہے کہ ہاتھوں میں دبی کنکریوں سے کلمہ پڑھنے کی صدائیں آنے لگی۔ بھئی یہ کنکریاں کیسے کلمہ پڑھ رہی ہیں؟ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ کلمہ کنکریوں نے نہیں بلکہ کنکریوں کے اندر موجود روح وجودی نے پڑھا، جس کی آواز وہاں سے آئی۔ یہاں بات کو ذرا اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات ذہن میں آئی، وہ کرتا چلا جاؤں آپ کی اجازت سے۔ ہمارے مسیحی بھائی وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھئی مسیح علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہارے اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ذرا بتاؤ نا، کیا کوئی نبی ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہو؟ مسیح تو وہ ہیں کہ جب کسی مردے کے پاس آتے، ٹھوکر لگاتے، فرماتے قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ اٹھ کر کلام کرتا، گفتگو کرتا۔ کسی اور نبی نے مردے کو زندہ نہیں کیا، اور لہٰذا جو مردوں کو زندہ کر دے اس کا مقام اور مرتبہ تو سب سے بڑھ کر ہے۔ تو انہیں اپنے ان دوستوں کو جواب میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، مردوں کا زندہ ہونا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن دوستوں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مردوں کا زندہ کرنا، زندہ ہونا بڑی بات، مگر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے جب اس کے اندر روح موجود تھی، زبان تھی، یہ کلام کرتا تھا، قوت سماعت تھی، یہ سنتا تھا، قوت گویائی تھی، یہ گفتگو کرتا تھا، اس کے پاس استطاعت تھی، قوت تھی، یہ چلتا تھا، پھرتا تھا۔ جب روح اللہ کے حکم سے اس کے بدن سے نکال لی گئی، جو ہی روح نکلی یہ بے حس ہو گیا، زبان تالو کے ساتھ لگ گئی، دل کی دھڑکن منجمد ہو گئی، رگوں میں خون کی روانی رک گئی، اور جب یہ روح بدن سے نکل کر پرواز کر رہی تھی، اور ادھر اللہ کے نبی مسیح علیہ السلام آ گئے، انہوں نے آ کر اس مردے کو ٹھوکر لگائی اور کہا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کے حکم سے اٹھنے کا کہا نا تو رب نے اسی روح کو جو رب کے حکم سے بدن سے نکلی تھی، اسی روح کو حکم دے دیا چل بھئی واپس بدن میں، اس لیے کہ اب مسیح نے کہہ دیا ہے کہ اٹھ، اور یہ روح بدن آشنا تو تھی، بدن کے جس حصے سے یہ نکلی تھی، ناک کے نتنوں سے نکلی، ہاتھ پاؤں کے پوروں سے نکلی، جہاں سے نکلی تھی بدن میں اسی طرف سے داخل ہو گئی۔ اب جب بدن میں دوبارہ روح آ گئی، چونکہ زبان اس کے پاس پہلے سے تھی، کلام پہلے سے کرتا تھا، جب روح واپس پلٹ کے آئی تو یہ بولنا شروع ہو گیا، اس کے پاس کان تھے، یہ سننا شروع ہو گیا۔ مردے کا بولنا بڑی بات تو ہے، مگر اس لیے بہت بڑی بات نہیں کہ مرنے سے پہلے بھی یہ بولا کرتا تھا۔ اس سے کہیں بڑی بات یہ ہے کہ بولے وہ جس کی زبان نہ ہو، سنے وہ جس کے کان نہ ہو۔ اب جب مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا
کہ میں بولوں بتاؤں یا یہ خود بولے جو تیرے ہاتھ میں بند ہے؟ تو وہ کنکریاں جن کے کان نہیں مصطفیٰ کی سن رہی ہیں، جن کی زبان نہیں وہ کلام کرنے لگی۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، فرید حق فرید یا فرید۔ جب بات ذوقی ہو، مجمع موجود ہو، دل میں محبت اور ایمان کی حرارت ہو تو نعروں کا جواب یوں زبانیں بند کر کے نہیں دیا کرتے۔ مولانا بغیر مائک کے نعرہ لگا سکتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ نہ کہیں کہ خود مائک پر نعرے لگا رہے ہیں، اب بغیر مائک کے نعرہ لگائیں نا ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عزت و جمال مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بات تو اب شروع ہوئی ہے، گاڑی پٹڑی پر ابھی چڑھی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو نعرہ میں لگواؤں تو جواب دیں گے؟ بھئی اگر تو جواب دیں تو پھر میں نعرہ لگواتا ہوں، اگر آپ اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہیں یا دھیمے سروں میں نعروں کا جواب دیں۔ بھی ذکر تو ہے خدا کا اور ذکر ہے مصطفیٰ کا، یہاں پر زبان بند نہ ہو، اور مائک ذرا نیچے کرتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بغیر مائک کے میں نعرہ لگوا رہا ہوں اور آپ کی آواز میری آواز سے بلند ہو۔ تو نعرہ لگواؤں، جواب دیں گے سینے کے زور کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، ذرا سا اور زور چاہیے، نعرہ تکبیر۔ کیمرے والے یار ہون ذرا دکھا نا ابھی سارا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ بات چلی تھی کہ جماعات جو وجود رکھتے ہیں ان کے اندر بھی روح موجود ہے۔ ذرا یہ نہ جان لیں کہ جماعات کی وسعت کہاں تک ہے، ہم تو زمین کے جماعات کی بات کرتے ہیں۔ بھی انہی جماعات میں یہی چاند تو ہے نا، وہی چاند کہ جب میرے مصطفیٰ شیر خوارگی کے عالم میں انگلی کا اشارہ گھماتے ہیں اور جس طرف اشارہ کرتے ہیں چاند گھومتا ہوا ادھر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر موجود روح وجودی سمجھ رہی تھی کہ مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ میں ذرا ان کے ساتھ کھیل لوں، اور جب اسی چاند کے سینے کی طرف مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا، اسی چاند کا سینہ چر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ چاند کے اندر موجود روح جان رہی تھی کہ مشرکین مکہ یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ جیسے کریں، جیسے کہیں، میں ویسے ہو جاؤں۔ یہاں جماعات کی تو بات سمجھ آ گئی، تو ذرا نباتات کی طرف نہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت کا یہ ایک سر ہے، راز ہے، روح وجودی۔ اور جب بات آتی ہے نباتات کی، اللہ رب العزت اسی روح وجودی کے اندر اپنے ایک اور سر کا اضافہ فرماتا ہے، اور وہ ہے روح حیاتی۔ جب اسی روح وجودی کے اندر آمیزش ہوتی ہے روح حیاتی کی، تو وہ روح اب نباتات کو تفویض کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام پودے، درخت، انگوریاں، درخت، یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، ان کی باقاعدہ حیات ہے، باقاعدہ ان کی نسل بڑھتی ہے۔ زمیندار بندے ہیں، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، چونکہ ان کے اندر حیات ہے،
اس لیے کہ روح وجودی کے اندر موجود ہے روح حیاتی بھی. اب یہ متحرک بالارادہ نہیں، اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتے، مگر روح تو ہے نا. یہی تو وجہ تھی کہ جب ایک عرابی نے آ کر کہا تھا نا کہ آپ کو میں نبی مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی طرف چلا آئے، تو حضور نے فرمایا تھا یوں کر کہ جا اور اس درخت کو پیغام دے کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے. یہ شخص درخت کے پاس گیا، حالانکہ درخت چلتے نہیں ہیں، بالکل نہیں چلتے، لیکن جب اس درخت کو پیغام مصطفیٰ ملتا ہے تو یہی درخت جڑے اکھیڑ کر زمین چیر کر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے اندر موجود روح حیاتی جان رہی ہے کہ بلانے والا کوئی اور نہیں، بلانے والے مصطفیٰ ہیں. وہ ایک اور شخص نے آ کر کہا تھا نا کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو ذرا معجزہ دکھائیں. تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اچھا یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کا وہ خوشہ اگر یہ اڑتا ہوا آئے تو پھر نبی مان لو گے؟ اس نے کہا جی مان لیں گے. حضور نے ایک اشارہ فرمایا تو کھجور کے تنے کے ساتھ درخت کے ساتھ جڑا ہوا کھجور کا خوشہ اڑتا ہوا آتا ہے سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. بات یہاں تک ہوتی تو ممکن ہے کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ ٹوٹنے والا تھا، ہوا چل رہی تھی، ہوا نے اڑا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. اب حضور نے اگلی جو بات کی ہے نا، حدیث کا انداز غور کیجئے گا، اشارے سے وہ وہاں سے اڑتا ہوا زمین پر تو آ گیا. اب کشش ثقل کے بالکل مخالف سائنس انگشت بدندہ ہے. حضور اسی خوشے کو ارشاد فرمایا چل بھی واپس اپنی جگہ پر، اور یہ زمین سے اڑتا ہوا اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی مقام پر جہاں سے ہی اترا تھا. بھئی یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس روح وجودی کے اندر روح حیاتی یہ صرف جان رہے ہیں کہ اب حکم مصطفیٰ کا آ رہا ہے. بات حبیب کبریا نے کی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ درخت کو کاٹ دیا جائے، اس کی شاخ کو زمین میں رکھ دیا جائے، کٹی ہوئی شاخ کو کچھ عرصے کے بعد اس پہ بھی پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کا روح وجودی تو ہے، جب تک اس کا وجود ہے روح وجودی اس کے اندر موجود ہے. لیکن جب اسی کو کاٹ کر ہم اس کا ایک حصہ زمین کے اندر دبا دیتے ہیں تو روح حیاتی اگر اس کی مری نہیں ہے تو وہاں سے پھر ایک نئی حیات جنم لیتی ہے. اور اگر کاٹ کر یہ سٹیج بنا دیا جائے، ہے تو لکڑی، سٹیج بنا دیا زمین پر نہیں، اب اس کے اندر روح حیاتی تو نہیں مگر روح وجودی تو ہے نا. چلیں آپ کو ذرا مسجد نبوی شریف کی طرف نہ لے چلو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی اس میں فرق کیا ہے روح وجودی اور روح حیاتی میں. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور مثنوی مولانا روم میں جس خوبصورتی کے ساتھ اس پورے منظر کی منظر کشی کی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. حضور خطبہ ارشاد فرماتے وقت گزرا، ایک خاتون نے ایک ممبر بنوایا اور بارگاہ مصطفی میں پیش کر حضور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں. جب ممبر تیار ہوا اب کھجور کے اس تنے کو مسجد نبوی کے ایک کونے میں رکھ دیا. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں مسجد سے ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، یوں جیسے بچہ روتا ہے، ہچکیاں لیتا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تمام نمازیوں میں کوئی بچہ موجود نہیں
مگر آواز رونے کی آ رہی ہے، جیسے کہ بے اختیار روتا ہے۔ حضور علیہ السلام منبر مبارک سے اٹھ کر اسی درخت کے تنے کے پاس گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے تنے کو ساتھ لگایا اور ہاتھ رکھا تو جیسے کسی روتے بچے کو، ہچکیاں آتے بچے کو ڈھارس بندھ جاتی ہے اور اسے قرار ملتا ہے، اسی طرح اس تنے کو بھی قرار مل گیا۔ آوازیں بند ہوئیں۔ یہ کیوں رویا؟ اس لیے کہ اس کے اندر موجود روح وجودی وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے اسے قرار آتا جب مصطفیٰ کا بدن ساتھ لگا ہوتا، جب الگ کر دیا اب یہ روح بے چین ہوئی اور رونے لگی، اور روتی ہوئی روح کی آواز وہی سن سکتا ہے جس کی اپنی روح بیدار ہو۔ صحابہ کی ارواح بیدار تھی، انہوں نے روح کی آواز کو سن لیا۔ نباتات کے اندر بھی روح موجود ہے۔ اب اللہ رب العزت اسی روح وجودی کے اندر، جس کے اندر روح حیاتی بھی ہے، ایک راز اور شامل کرتا ہے، ایک اور سر کو شامل کرتا ہے، اور وہ راز اور سر ہے تحرک حیاتی، جو متحرک بالارادہ کر دے۔ جب روح کے اندر یہ ذات بھی آئی، یہ حصہ بھی آیا، تو یہ جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ ان کے اندر روح ڈال دی گئی۔ جانداروں کے اندر یہ روح آ گئی۔ ہر جانور روح رکھتا ہے۔ کیسے معلوم ہو؟ بڑے مختصر، چونکہ ابھی آگے موضوع تھوڑا سا طویل ہے ہمارا، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک مثال دوں، حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ انصاری صحابی ایک ہیں، ان کا اونٹ باولا ہو گیا، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اسے کاٹتا ہے، مارتا ہے، پاگل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ساتھ لیا شیخین کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چلو بھی ذرا دیکھائیں۔ اب حضور تشریف لائے۔ جو باڑا تھا، جس کے اندر اونٹ بندھا ہوا تھا، اور کسی شخص میں یہ جرت نہ تھی کہ دروازہ کھول کر اندر جائے۔ اونٹ باولا تھا، پاگل ہو چکا تھا، جو جاتا اسے کاٹ کھاتا، مارتا۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ حضور تشریف لے گئے تو فرمایا دروازہ کھولو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ باولا ہو گیا، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا تم دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ وہ اونٹ جس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، جسے باولا کہا جا رہا ہے، جو کسی فرد کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا، جب اس نے دیکھا مصطفیٰ کی طرف تو دوڑتا ہوا آیا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر اندر سے گھبرا رہے ہیں کہ یہ نقصان نہ پہنچا دے، لیکن یہ دوڑتا ہوا آیا اور سیدھا اپنے سر کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ گئے۔ حضور نے اس اونٹ کے، باولے اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا، اور اس کے بعد وہ اونٹ کبھی باولا نہیں ہوا۔ یہاں پر عشق والے یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ اونٹ بے چین کیوں تھا، باولا کیوں تھا؟ یہ بے چین تھا زیارت مصطفیٰ کے لیے، بے چین و بے قرار تھا، اور جب محبوب نظر آ گئے تو پھر سارا جوش جذبہ جاتا رہا، پھر ساری محبتوں کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہو گئی۔ جب اس منظر پر پہنچے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتا ہے، حضور آپ ہمیں بھی اجازت دیں، اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی فرد کو دوسرا فرد کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اب چونکہ سجدہ کا جائز نہیں ہے، لہذا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے، سجدہ تعظیمی بھی نہ ہو۔ یہ جو آپ مزارات پر جاتے ہیں، بزرگوں کی تعلیمات کے منافی کام کرتے ہیں۔ کسی اللہ کے ولی نے یوں
قبر پر جھک کر لپٹا، اور سجدے کا حکم کسی نبی نے نہیں دیا، کسی ولی نے نہیں کیا، آپ عقیدت میں اتنا آگے کیوں جاتے ہیں؟ بلکہ جہاں پر یہ احساس ہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی نہ آ جائے تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ضرور دو، مگر ایک ہاتھ کے فاصلے پر باادب کھڑے ہو جاؤ، تاکہ دیکھنے والا غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ جانوروں کے اندر بھی روح موجود ہے۔ اب آتے ہیں ہم ذرا حضرت انسان کی طرف۔ ایک تھا روح وجودی، اس میں ایک سر کا اضافہ کیا روح حیاتی، پھر ایک اور سر کا اضافہ کیا روح تحرک حیاتی۔ اب اللہ رب العزت نے اسی روح کے اندر ایک اور راز اور جمال کو رکھا جسے کہتے ہیں نور بصیرت۔ اس نور بصیرت کو رکھا تو اب روح وجودی بھی ہے، اس میں حیات بھی ہے، اس میں تحرک بھی ہے، اب اس میں نور بصیرت آ گیا۔ جب نور بصیرت آیا تو یہ روح اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے قلب کے اندر رکھی۔ یہ اسی دل کے 4 حصے ہیں، سائنسی اصول بھی یہی کہتے ہیں اور صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ایک حصہ جسے سنوبر کہتے ہیں، دوسرا ہے سلیم، تیسرا ہے منیب، چوتھا ہے شہید، اور اس کا ایک وہ حصہ جسے قلب سنوبر کہا جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور حیات آتی ہے، اس میں دل دھڑکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب روح کو اس قلب سنوبر کے اندر رکھ دیا، دل کے اس حصے میں لاک کر دیا۔ یہ روح تب نکلتی ہے یہاں سے جب اس کی موت آتی ہے، اس سے پہلے اسی حصے میں رہتی ہے۔ اب دل کے اندر موجود ہے روح اور نور بصیرت ہے۔ یہ نور بصیرت کیا ہے؟ یہ ہے مرکزہ روح کا، اور روح کو آپ جانتے ہیں کہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور، اللہ کا امر بھی نور، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ روح بھی نور ہے۔ اس نور کے مرکزے کے اندر ایک اور نور رکھا گیا جسے نور بصیرت کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ برابر ہوتا ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے۔ سکھ کے پیدا ہو، یہودی کے ہاں بچہ پیدا ہو، عیسائی کے ہاں، یہی ہے وہ جسے مزاج فطرت اور دین فطرت کہا جاتا ہے۔ ہر بچے کے پاس اب بچہ پرورش پا رہا ہے، بچہ ہوا جوان، اب 2 کام کرے گا۔ یہاں سے اب میرا موضوع ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نا جی 1 گھنٹہ پوری گفتگو کرنی ہے، گھڑیاں دیکھ لیں گھنٹے سے اوپر جا رہے ہیں، کیونکہ موضوع اب شروع ہوا، پہلے تمہید تھی میری جان۔ اب یہ روح کے اندر موجود نور بصیرت، یہ وہ روشنی ہے جسے دین فطرت بھی مانا جاتا ہے، اور حضور کے فرمان کے مطابق ہر بچے کے اندر یہ برابر کی موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوا، جوان اور بالغ ہوا، تو 2 کام کرے گا، دونوں میں سے کوئی ایک کام۔ یا تو یہ کام کرے گا کہ اللہ رب العزت جو ازلی ابدی سرمدی ہے، جو خلاق کائنات ہے، جس کا یہ امر ہے، اس کے حکموں کے خلاف چلے گا۔ جو رب نے حکم دیا یہ بندہ اس کی خلاف ورزی کرے گا، بغاوت کرے گا، گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ جب یہ جوان کوئی گناہ کرے گا، رب کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، دل کے اندر روح موجود ہے، روح کے اندر نور بصیرت ہے، یہ نور بصیرت کے اوپر ظلمت کا، اندھیرے کا ایک پردہ آ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا تو دوسرا پردہ، تیسرا گناہ کیا تو تیسرا پردہ، حتیٰ کہ یہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نور بصیرت اسی گناہ کی ظلمت کے پردوں کے اندر چھپتی چلی جاتی ہے۔ علماء جانتے ہیں، حدیث کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب یہ نور بصیرت ظلمت کے پردوں میں اتنا چھپ جاتا ہے، کیونکہ یہ بندہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، مسلسل گناہ، تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
گناہ کرتے کرتے نور بصیرت ملفوف ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، پھر یہ شخص گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ظلم کو ظلم نہیں جانتا، عیب کو عیب نہیں سمجھتا، پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اب ذرا آپ نے توجہ پوری کرنی ہے، کیونکہ اب بات آپ کی ارواح اور آپ کی روحوں کے اندر موجود نور بصیرت کی ہونے لگی ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو ہر وہ کام کرے جو رب کی رضا کے مطابق ہو، رب کے حکموں کے مطابق عمل کرے، رب کو منانے کے لیے شب بیداری کرے، کسی کے دل شکنی ہوئی ہو اس کی دل جوئی کرنا شروع کر دے۔ ہوتا کیا ہے، ہر نیکی پر یہی نور بصیرت، اس میں وسعت اور قوت آتی ہے۔ جب نیکی کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، فرید الدین کی طرح روزہ طے رکھتا ہے، جس طرح یہ علم کے حصول کے لیے بے چین ہو کر سفر کرتا ہے، جس طرح محافل میں بیٹھ کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، اس کے دل میں موجود نور اور نور کے مرکز میں موجود نور بصیرت میں وسعت اور قوت آتی ہے۔ ہر نیکی میں یہ اور قوت پاتا ہے، اور قوت پاتا ہے، حتیٰ کہ اتنی قوت آتی ہے، اتنی وسعت اور نورانیت ہوتی ہے کہ اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو گیا۔ جب کسی بندہ مومن کا دل روشن ہو گیا، اب وہ ظاہری آنکھوں کا محتاج نہ رہا، اب اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں، وہ گردن جھکا کر بیٹھا ہو تو سیدھا تیرے دل کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اب وہ حواس خمسہ ظاہری کا محتاج نہ رہا، منبر پر بیٹھ کر یا ساریت الجبل کہے تو اس کی آواز 1000 میل کی دوری پر حضرت ساریہ سن لیتے ہیں۔ اس کا دل روشن ہوا۔ اب جیسے جیسے نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، دل تو روشن ہے، اب اس کا نور بصیرت نور حق کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بات بڑی ماپ تول کے کرنے لگا، یہ نور بصیرت نور حق سے جدا نہیں، امر ہے رب کا، اور جب یہی نور بصیرت نور حق کے قریب ہوتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے اتنی صلاحیت اس بندہ مومن کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر یہ زمان و مکان کی حد سے بھی ماورا بات کر گزرتا ہے۔ دو مثال آئے، مثال ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات کھل جائے۔ بھئی یہ جب روح وسعت پاتی ہے، دل روشن ہو گیا، اور یہ بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے مزید نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، تو اب یہ نور بصیرت اس کے مرکز سے نکل کر نور حق کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا جتنا نور حق کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس بندے کے اندر اتنی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کائنات جو وقت کا تعین ہے وہ اس کائنات کے اندر ہے۔ اللہ تو خالق ہے وقت کا بھی، زمان کا بھی اور مکان کا بھی۔ اور جب یہ بندے کی نور بصیرت نور حق کے قریب ہوتی ہے تو اس بندہ مومن کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اگر چاہے عمل کرنا تو رب کی رضا سے یہ بھی زمان و مکان کی حد بندی سے ماورا عمل کر گزرتا ہے۔ اور یہ بات جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، دربار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، 900 میل کی دوری پر ہے ملکہ بلقیس کا تخت پڑا یمن میں۔ ملکہ بلقیس اپنے تخت کو چھوڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آ رہی ہے ملاقات کے لیے۔ ایک منزل کی دوری پر ہدہد نے پیغام دے دیا کہ ملکہ بلقیس ایک منزل کی دوری پر۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ یمن کی ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت جو 900 میل کی دوری پر ہے وہ یہاں پر موجود ہو۔ قرآن کا موضوع ہے، مضمون ہے۔ ایک مہیب جن کھڑا ہوتا ہے، قوت والا جن۔ اے اللہ کے نبی مجھے حکم دیں،
وہ جو 900 میل کی دوری پر پڑا ہوا تخت بلقیس ہے وہ یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کے محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام یوں فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، چلو نیچے بیٹھ جاؤ۔ اتنی دیر کوئی اور ہے جو لے آئے؟ اور اس سے پہلے تو ایک درویش اٹھا جس کا نام ہے آصف بن برخیہ، جو صحابی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ درویش ایسے کہ جن کا نور بصیرت نور حق کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بھی زمان و مکان کی حد بندی سے ماورا عمل کرنے پر بِإِذْنِ اللہ قادر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھئی کتنی دیر میں لاؤ گے تخت بلقیس؟ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، ابھی پلکیں جڑنے کے بعد جدا نہیں ہوئی ہوں گی، ابھی آپ کی نگاہ واپس پلٹے گی نہیں کہ 900 میل کی دوری پر پڑا ہوا تخت بلقیس وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور اس مرد قلندر نے، مرد درویش نے فقط کہا نہیں بلکہ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ محفل میں موجود لوگوں کی پلکیں ابھی جڑنے کے بعد جدا نہیں ہوئی کہ 900 میل کی دوری پر پڑا ہوا تخت بلقیس وہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ یہاں زمان و مکان کہاں گئے؟ زمان کی حد بندی بھی نہیں، مکان کی قید بھی نہیں۔ یہ کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ اس بندہ مومن کا نور بصیرت نور حق کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اولیاء کے بارے میں تانا زنی کرتے ہیں نا کہ کرامات کو تسلیم نہیں کرتے، اولیاء کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ جس طرح پورا عرب معاشرہ عمرو بن حشام کو ابو الحکم کہتا تھا نا، حکمت والا، مگر حقیقت کو جان نہیں پایا، مصطفیٰ نے ابو جہل کہہ دیا۔ یہ نہیں آج کا نوجوان سوشل میڈیا کا دلدادا جو یہ کہے کہ بھئی یہ کرامات کچھ ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نے روح کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، نور بصیرت کو جانا نہیں، اس کی قوت اور وسعت کو پہچانا نہیں۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اسے پورے دھیان سے سنیے گا، چونکہ یہ نازک ترین مرحلے میں داخل ہونے لگا، اختتامی مراحل ہے۔ ابھی تک میں نے جو بات کی ہے کہ کسی شخص کا، کسی مومن کا نور بصیرت نور حق کے قریب ہو تو کیا ہوتا ہے۔ یہ نور حق سے امر ربی جدا نہیں ہے، رب کا امر بھی نور، رب بھی نور، اور روح کے اندر نور بصیرت وہ بھی نور۔ اب اگر کسی کا نور بصیرت نور حق کے قریب ہو تو اس کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ زمان و مکان کی حد بندیوں سے بھی ماورا عمل کر گزرے۔ ذرا تصور کریں، اگر کسی کا نور بصیرت نور حق کے فقط قریب نہیں بلکہ نور حق کے اندر مدغم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں یقینی طور پر وہ فتویٰ نہیں لگتا کہ تم یہ کہو کہ کیا خدا سے کوئی چیز جدا ہے۔ خدا اپنی جگہ پر وہ خالق ہے، مالک ہے، امر اس کا نور ہے، اور کلو شیء جب جو الہ اصلہ ہی کے اصولوں کے مطابق یہی امر، یہی نور جب نور حق کے قریب سے قریب تر ہوتا ہوا مدغم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ عالم مکان کی جس سرحد پر جبریل رک جاتا ہے، جبریل جو نور کا بنا ہے، جبریل جس کی روح بھی نور کی، جہاں پر جبریل رک گیا اور جس مخلوق کا نور بصیرت نور حق کے اندر مدغم ہوا، وہ اس کی وسعت یہ ہے کہ اب اسی عالم مکان سے لا مکان کی طرف جاتا ہے،
اور پھر حد بندیوں سے ماورا ہو کر وہ مقام پاتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. یہ او ادنا کی بات جو ہے کہ جہاں پر فرق صرف خالق اور مخلوق کا رہتا ہے، باقی تمام حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، نہ کوئی جہت ہے نہ سمت ہے. وہاں پر وہ مرحلہ حضور نے فرمایا تھا نا جبریل سے کہ جبریل تو نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہاں تک آئے ہو. مسجد حرام سے چلے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے چلے آسمان کی بلندیوں تک، آسمان کی بلندیوں سے بڑے سدرۃ المنتہا تک، یہاں تک تو نے میرا ساتھ دیا. اب چلنا ذرا آگے بھی چلتے ہیں. تو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ تجلیات الہیہ کا بہاؤ ہے، یہ عالم لا مکان ہے اس کے پاس. اور اصول یہ ہے کہ عالم مکان کی کوئی چیز لا مکان میں جاتی نہیں، لا مکان کی کوئی چیز عالم مکان میں آتی نہیں. میں تو جان ہی سکتا حالانکہ نور کا بنا ہے، حالانکہ بدن بھی نور، روح بھی نور، لیکن عالم مکان کی آخری سرحد پر کھڑا ہے، موجود ہے. اور حضور فرماتے ہیں اچھا تو رک گیا نا، میں آگے جا رہا، تو طلب بتا، تمنا بتا. تو کیا جب حضور آگے گئے ہیں تو کیا اصول ٹوٹا تھا؟ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ عالم مکان کی کوئی چیز لا مکان میں جاتی نہیں، لا مکان سے کوئی چیز عالم مکان میں آتی نہیں. جبریل جیسا لطیف نور رکھنے والا بھی لا مکان کی طرف جانے کی جرت نہیں کرتا، مگر مصطفیٰ جا رہے ہیں. تو کیا اصول ٹوٹ گیا؟ نہیں، اصول نہیں ٹوٹا. یہاں پر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، جہاں سے گزرے، جہاں سے گزرے، جہاں وہ ٹھہرے، مقام ہر ایک بتا رہا ہے، اسی کا جلوہ اسی کو پانے اسی کی جانب ہی جا رہا ہے. کوئی مرحلہ ایسا نہیں بھئی. جبریل نور کا ہو کر یہ کہے کہ تجلیات الہیہ کا ہلکا سا پرتاؤ وہ مجھے جلا کر خاکستر کر دے گا. یہاں پر تو ہے کہ نور بھی جل جائے، مگر مصطفیٰ جا رہے ہیں اور بدن مبارک کے ساتھ جا رہے ہیں. مصطفیٰ کا بدن تو نہیں جلا. تو پھر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بدن کی لطافت جبریل کے نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. اگر کہیں تو جملہ دوبارہ بول دوں، جس مقام پر جبریل جانے سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے، نور کا ہو کر کہ میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، تجلیات الہیہ کا بہاؤ اتنا، وہاں مصطفیٰ گئے ہیں اور بدن مبارک کے ساتھ گئے ہیں. مصطفیٰ کا بدن نہیں جلا. تو پھر بات ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا بدن اطہر اس کی لطافت جبریل کے نور سے بھی زیادہ لطیف ہے. اگر اجازت دیں تو ایک مرحلہ اور آگے بڑھوں. میرے مصطفیٰ نے بدن پر لباس بھی پہنا ہے، سر پر دستار بھی ہے، بھی خالص زمین کی چیز ہے. پٹسن ہوئی تو زمین پر، اس سے دھاگا بنا تو زمین پر، تانا بانا تیار ہوا تو زمین پر، کپڑا بنا گیا تو زمین پر، سلائی ہوا زمین پر، مصطفیٰ نے پہن لیا. ہے تو زمین کی چیز نا. چلو ٹھیک ہے، یہ بدن مصطفیٰ کو رب نے عطا کیا، رب کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، رب نے لطیف ترین بدن دے دیا. لیکن یہ لباس تو پورے کا پورا زمین کا ہے نا، اسے تو جلنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہ جلا؟ تو بات پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، چونکہ اب لباس نے مصطفیٰ کے بدن کو چوم لیا ہے. جس لباس نے مصطفیٰ کے بدن کو چوما اس کی لطافت بھی جبریل کے نور سے زیادہ لطیف ہو گئی.
ایک مرحلہ اور آگے بڑھ دوں، بات صرف لباس کی نہیں، مصطفیٰ کے قدمین میں نالین بھی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ موسیٰ کی طرح جوتے اتار کے آ، مصطفیٰ کی طرح موسیٰ کی طرح جوتے اتار کے آ، مصطفیٰ کو بلایا ہے سونے ٹریا، اے محبوب آؤ، اسی انداز میں آؤ۔ یہ جو نالین ہے یہ تو خالص زمین کی چیز نا، جانور نے جنم لیا تو زمین پر، پلا بڑھا تو زمین پر، ذبح ہوا تو زمین پر، اس کی کھال کھینچی تو زمین پر، کھال کو رنگا گیا تو زمین پر، چمڑا خشک ہوا تو زمین پر، جوتا تیار ہوا تو زمین پر۔ اسے جلنا چاہیے تھا مگر یہ کیوں نہ جلا؟ ادھر جبریل آگے نہیں بڑھتا کہ نوری ہو کر نہیں آگے بڑھتا کہ میں جل جاؤں گا، مگر مصطفیٰ کے قدمین میں نالین ہیں، یہ نہ جلے، اس لیے کہ ان نالین میں مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رکھا تھا۔ جو ہی مصطفیٰ کے قدمین میں آئے، اب کہنے دیجئے کہ اب نالین کی لطافت بھی جبریل کے نور سے زیادہ لطیف ہو گئی۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جب روح کے اندر موجود نور بصیرت، اس کی وسعت اور قوت کتنی ہے، یہ جو مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ تمام پہلو جتنی عبادات ہیں ان کا مقصد یہ ہی ہے کہ اے بندہ خدا تیری روح کے اندر موجود نور بصیرت میں وسعت اور قوت آتی چلی جائے، اور اس قدر قوت آئے کہ یہی نور بصیرت نور حق کے قریب ہوتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے وہ عزیز دوست بھائی بیٹے جو دور و نزدیک سے اس عظیم قرآن کانفرنس میں شمولیت کے لیے پہنچے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو، تمناؤں کو، دعاؤں اور التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ
کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے یا الہی صدقہ زہرا بطول یہ سلام